السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 71 تا 75۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تصير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها۔ قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون۔ فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ اب ان آیات کا اردو ترجمہ پیش ہے۔ اور انہوں نے کہا اپنے رب سے ہماری خاطر دعا کر کہ وہ ہم پر مزید واضح کرے کہ وہ کیا ہے۔ یقیناً سب گائیاں ہم پر مشتبہ ہو گئی ہیں اور ہم یقیناً انشاءاللہ ضرور ہدایت پانے والے ہیں۔ اس نے کہا بلا شبہ وہ کہتا ہے کہ وہ ضرور ایک ایسی گائے ہے جسے اس غرض سے جوت نہیں ڈالی گئی کہ وہ زمین میں ہل چلائے اور نہ وہ کھیتوں کو سیراب کرتی ہے۔ وہ صحیح سلامت ہے، اس میں کوئی داغ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب تو سچی بات لایا ہے، پس انہوں نے اسے ذبح کر دیا جبکہ وہ پہلے ایسا کرنے والے نہ تھے۔ اور جب تم نے ایک نفس کو قتل کیا اور پھر اس بارے میں اختلاف کیا اور اللہ نے اس بھید کو ظاہر کرنا ہی تھا جو تم چھپائے ہوئے تھے۔ اس آیت کی تشریح میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا سے حضرت مسیح علیہ السلام کی صلیب کا واقعہ مراد ہے، جس کے متعلق عیسائیوں نے تو یہ کہہ دیا کہ مسیح اپنی مرضی سے صلیب پر چڑھ گیا کیونکہ وہ دنیا کا کفارہ بننا چاہتا تھا، اور یہودیوں نے کہا کہ انا قتلنا المسیح۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دونوں جھوٹے ہیں۔ در حقیقت مسیح صلیب پر سے زندہ اتر آئے تھے، اور اگر ایسے ہی حالات میں صلیب سے اترنے والوں کے حالات کو دیکھو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تاریخ کے مطابق بھی اور طب کے مطابق بھی وہ لوگ زندہ ہی ہوتے ہیں۔ بس مسیح بھی صلیب سے زندہ ہی اترے تھے۔ اور اگر قرآن مجید نے ان کی نسبت کہا کہ تم نے ایک جان کو قتل کیا تو اس سے مراد یہ ہے کہ تم نے دعویٰ کیا کہ ہم نے قتل کر دیا ہے،
جیسے یہود کا یہ قول بیان ہوا ہے انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اور جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ وہ ہمارا کفارہ ہونے کے لیے مر گیا۔ پس ہم نے کہا کھوج لگانے کی خاطر اس جیسی اور واردات پر اس واقعہ کو چسپاں کرو۔ اسی طرح اللہ مردوں کو ان کے قاتلوں کا مواخذہ کر کے زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنے نشان دکھاتا ہے تاکہ تم عقل کرو۔ اس آیت کی تشریح میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے بھی بعض مفسرین نے بالکل غلط معنی مستنبط کیے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص مارا گیا ہو تو اس ذبح شدہ گائے کے گوشت کے ٹکڑوں کو اس کے مقتول کے جسم پر مارو، اس طرح پتہ چل جائے گا کہ قاتل کون ہے۔ حالانکہ یہاں بڑی وضاحت سے قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو قتل ہوا ہے اس کے حالات پر غور کر کے اس جیسے حالات کا جائزہ لے لو کہ یہ بات کس سے رونما ہو سکتی ہے، کیونکہ قاتل کا طریقہ قتل عموماً ایک ہی رہتا ہے اور آج کل کی جاسوسی دنیا میں اس پر بہت زیادہ انحصار ہے۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا وہ پتھروں کی طرح تھے، یا پھر سختی میں اس سے بھی بڑھ کر، جبکہ پتھروں میں سے بھی یقیناً بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، اور یقیناً ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو پھٹ جائیں تو ان میں سے پانی نکلتا ہے، پھر ان میں یقیناً ایسے بھی ہیں جو اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔